آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جس وقت آئے ہیں نا، تو آخر وقت میں بھی آپ نے یہ ایک ہی بات ہی کہی ہے اپنے دشمنوں سے، کیا کہ اب بھی وقت ہے، حق سچ کو پہچان لو، سچی توبہ کر لو، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ واہ حسین، تیرے ہمت اور صبر پہ سلام۔ آج کوئی ایک گالی دے دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ نہیں بھولتے ہم۔ اور اتنوں کی جانیں جن کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، حضرت علی اکبر کا لاشا تو کہتے ہیں آپ سے اٹھایا بھی نہیں جاتا تھا، جب آپ اٹھانے کے لیے گئے تو اتنے ٹکڑے تھے اس لاش کے کہ آپ سوچ رہے تھے اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے۔ ایک باپ جو اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھائے اور اٹھے نا، تو کیا کتنے ٹکڑوں میں کیسے اٹھاؤں، تو کہتے کندھے سے چادر اٹھا کے زمین پہ بچھائی تھی آپ نے، اور ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے اس چادر پہ ڈالا تھا۔ جو گٹھڑی باندھ کے اٹھانے لگے تھے نا، تو کہا اللہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، اور کہتے شدت غم اتنی تھی کہ وہ بے صبری کہ آج ہائے اللہ اوئی اللہ، اب میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، ہم تو بے صبری کر کے اپنے آپ کو بچا جاتے، اپنے اس اندر والے کو بچا جاتے۔ میرے امام حسین نے وہ جو صبر کے گھونٹ پیے اور زبان پہ اف نہیں لائے، تو کہتے ہیں اس کرب شدت کا یہ عالم تھا، اس درد کا یہ عالم تھا کہ جب وہ گٹھڑی اٹھا کے آپ خیمے تک آئے نا، کہ جب گئے تھے اٹھانے بیٹے کو، تو 53 برس عمر تھی آپ کی، کہتے ہیں آپ کے سر میں 10 سے 12 بال سفید تھے، آپ کی داڑھی مبارک میں 5 سے 6 بال سفید تھے، لیکن جس وقت آپ اپنے بیٹے کو لاش اٹھا کر لائے ہیں نا، تو آپ کے سر اور داڑھی کے مکمل بال سفید ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں نا انسان کو عمر بوڑھا نہیں کرتی، غم بوڑھا کر دیتے ہیں، جس پہ جتنا غم تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اتنی جلدی بڑھاپے کے اثار آتے، وہ تکلیفوں برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ میرے حسین نے تو ان تکلیفوں کو صبر سے سہا، تو کہتے ہیں ایک لمحہ تھا کہ جس میں آپ کے سارے بال سفید ہوئے، صرف اس لیے کہ بے صبری نہیں کی، اور سخت کتنا کہ دشمنوں کو کہہ رہے تمہیں سب معاف کر دوں گا اگر اب بھی حق سچ پہ آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کروڑہ گناہ کر کے امید رکھتے ہیں اللہ بخش دیں گے۔ کتنے گناہ میرے اس وقت، اگر یہ میں سوال مجھ سمیت ہم سب اپنے آپ سے کریں تو گنتی نہیں ہے، جو میں ویکھا ملا پلے کچھ نہیں میرے پلے، کہ ایک بھی کسی کے پاس گنتی نہیں ہوگی کہ اتنے گناہ کیے بیٹھے بے حساب، پر امید کیا اللہ بخش دے گا۔ لیکن کسی کی چھوٹی سی بھی غلطی معاف کرنا نہیں چاہتے، چھوٹی سی بھی کوتاہی معاف کرنا نہیں چاہتے، چھوٹی سی بھی بات درگزر کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو میں تم پہ رحم کروں، تم میرے بندوں پہ رحم کرو۔ تو واہ حسین تیری ہمت پہ قربان، ایسا صبر کسی پہ ہوگا؟ ایک بیٹا قتل کر دے کوئی تو اس کو ساری عمر دیکھنا نہ گوارا کرے کوئی۔ ہماری قرابت دار رشتہ داروں میں سگی بہن کی بیٹی نے سگی بہن کا بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی، انہوں نے طلاق دے دی، تو بہن کی میت پہ بھی اس کا چہرہ دیکھنے نہیں گئی۔ اولاد کا دکھ ہے نا، صرف کیا کہ طلاق دے دی تھی، اتنی برداشت نہیں ہے۔ اور میرے امام حسین کے 72 جانثار قربان ہو چکے تھے، اور میرے امام حسین اس وقت یہ کہہ رہے تھے میں سب معاف کر دوں گا اگر اب بھی تم حق اور سچ کو پہچان لو۔ اللہ کے اتنا صبر آج کسی میں نہیں۔ اس کربلا کے دشت میں امام حسین کھڑے ہوئے یہی ایک بات سب کو سمجھا رہے تھے آخری کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، اور کرب کا اندازہ کیجیے گا امام حسین کے ذرا، کہ آج تکلیفیں ہم بھی اٹھاتے ہیں لیکن ہماری تکلیفیں کچھ تکلیفیں نہیں ہیں اس کے سامنے۔ میرے امام حسینی کا فرمان ہے اگر کسی کو اپنا دکھ تکلیف زیادہ لگنے لگے تو میری تکلیفوں کو یاد کر لے، اس کو اپنے غم چھوٹے لگیں گے، چھوٹے لگیں گے۔ 3 شعبان کو آپ نے مکہ چھوڑا تھا، مدینہ چھوڑا تھا، 6 ماہ تھے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم۔ ایک ایک لمحہ آپ نے کرب میں گزارا، بے سر و سامانی میں گزارا۔ آج غوری کیجیے 4 دن کے لیے آپ اپنے گھر سے کہیں چلے جاؤ نا، آپ کو اپنا گھر بڑا یاد آتا ہے، اپنے گھر کے بغیر نیند نہیں آتی، اپنے گھر کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اور جنہوں نے 6 مہینے بے گھر ہوتے ہوئے گزارے ہوں گے، بے سر و سامانی میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، کیسے کربلا کے دشت تک پہنچے ہوں گے، جنہوں نے اپنی بیمار بیٹی سغرا کو مدینے چھوڑا ہوا تھا، کتنی اس کی کرب اور تکلیف اور یاد رلاتی ہوگی، جنہوں نے مکہ اس حال میں چھوڑا ہوگا کہ جب مکہ تھا آپ نے چھوڑا تھا 3 ذی الحج کو مکہ، جب حج کے لیے لوگ آ رہے تھے مکہ، آج جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے۔ میرے امام حسین اس وقت چھوڑ کے مکہ نکلے تھے، کیا کرب اور تکلیف ہوگی آپ کو۔ پھر غور کریں کربلا کے دشت میں کھڑے ہوئے اس امام حسین پر کہ جس کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کون تھے۔ آج دیکھیں کوئی پرایا غیر آپ کو کوئی بات کہہ دے نا برداشت ہو جاتی ہے، غیر کہہ دی تو کیا ہو، لیکن آپ کا اپنا کوئی آپ کو اتنی سی بھی بات کہہ دینا تو وہ برداشت نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ آپ کو اپنوں کی کہی بات تکلیف دیتی ہے، اپنوں کو پہنچائی بات تکلیف دیتی ہے کہ یہ تو میرا اپنا ہے، یہ تو میری ہے، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔
تو میرے امام حسین کی کرب اور تکلیف کا اندازہ کیجیے گا کہ جب کربلا کے دشت میں کھڑے تھے تو آپ کے سامنے جو کھڑے تھے نا وہ کافر نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، انہی کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، انہی کے ابا کے مقتدی، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے۔ پھر قرابت داریاں، رشتہ داریاں اتنی تھی کہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی